نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے 24 آیات مکمل کر لیے اور ان 24 آیات میں ہم نے اب تک جو سیکھا اور سمجھا ان میں سب سے پہلے 3 ٹاپکس تھے، ایک ایمان والوں کے بارے میں، دوسرا کافر کے بارے میں اور تیسرا 8 آیات سے 20 آیات تک منافقین کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد ہم 24 آیات تک مکمل کر لیے اور 21 آیت میں اللہ پاک نے انسانوں سے مخاطب ہیں، ان کو عبادت کا حکم دیا، دعوت توحید فرمایا، پھر آگے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن پاک کا اعجاز فرمایا، اور آیت 24 میں اللہ پاک نے منافقوں کو چیلنج کیا کہ تم سب مل کر قرآن کی طرح ایک آیت ہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت 16 سے 24 آیات کا خلاصہ تھا۔ اب ہم آیت 25 کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ صف میں فرمایا ہے، ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی جو صاف ستھری پانی کی، دودھ کی اور شراب کی نہریں ہوں گی، جو پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ ہوں گی، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد میں ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو شراب وہاں پی جائے گی وہ لذت کے لیے ہوگی، اس سے نہ نشہ آئے گا اور نہ سر میں درد ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ان باغوں کے درختوں کے جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور جب کبھی بھی کوئی پھل لایا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے، گرچہ لذت میں اور مزے میں مختلف ہوں گے۔
تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی۔ خلاصہ یہ کہ ان عورتوں میں کسی قسم کی کوئی چیز گھن والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی۔ ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ شوہروں کی بات مانیں گی، نافرمانی نام کو بھی نہ ہوگی۔ دنیا کی نعمت میں قدرت ملی ہوئی ہے، خوشی کے ساتھ رنج ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، پھلوں کے ساتھ کانٹے ہیں، مال اور عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسد اور دشمنی ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ سب نعمتیں فانی ہیں، صاحب نعمت بھی فانی ہے، نعمتوں کا دوام اور ہمیشگی کسی کے لیے نہیں۔ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے زوال اور چھین جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 26۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 27۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسقوں کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد وعدے سے کیا مراد ہے؟ کون سا عہد، کون سا وعدہ؟ یہاں پر 3 عہد کا ذکر ہوگا۔ پہلا عہد سے مراد اکثر مفسرین نے
وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد سے لے کر جو دنیا کا آخری انسان پیدا ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام کی ذریات، ان سب سے جو عہد لیا وہ عہد الست ہے۔ عہد الست یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب کی روح عالم ارواح میں تھی، عالم ارواح سے پھر اس دنیا میں آئے، یعنی عالم دنیا میں آ گئے، اور اب اس دنیا میں ہم اپنا وقت پورا کرنے کے بعد جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے، تو روح نکل کے عالم برزخ میں جاتی ہے، یعنی عالم ارواح سے دنیا میں آئی، پھر دنیا میں رہنے کے بعد پھر وہ روح انتقال کے بعد وہ روح عالم برزخ میں جاتی ہے، اور پھر تا قیامت وہ روح عالم برزخ میں رہے گی۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے ہم سب کو جمع کر کے عہد الست لیا اور ایک وعدہ لیا اور ہمیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا تاکہ قیامت کے روز ہم انکار نہ کر سکے۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کر کے فرمایا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب ایک زبان ہو کر کہا، بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہمارا رب کون ہو سکتا؟ اور آگے سے ہم نے کہا، شہدنا، ہم گواہ ہیں، یعنی اللہ نے پہلے ہم سے ایک وعدہ لیا اور پھر ہمیں اپنے اوپر ہی گواہ بنایا۔ اور آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہ تھا، ہم بے خبر تھے، یا پھر یہ نہ کہہ دو کہ شرک اور کفر تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم ان ہی کی اولاد ہے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ دوسرا عہد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اس کا بیان سورہ احزاب میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران میں ہے۔ یہ تین عہد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا۔ آیت نمبر 28۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ خدا کا انکار کرنے والوں کو خالقیت کی صفت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جس کا انسان اپنے میں اور ساری کائنات میں مشاہدہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے،
پھر وہی ہے جو زندگی کے بعد موت طاری کرتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشے گا، اور پھر تم اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جس ذات میں خالقیت کی اتنی بڑی صفت پائی جائے، اس کے وجود اور پیغام سے انکار کرنا سخت تعجب کی بات ہے۔ اس آیت میں پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس طرح آخرت کی زندگی کا یقین پیدا کیا گیا ہے۔ آخرت کی زندگی اور وہاں اعمال جزا و سزا پانے کا وعدہ مذہبی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ آیت نمبر 29۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر فرما کر دوسری نعمت انسانوں کو یاد دلاتا ہے جو پہلی نعمت پر مرتب ہے، یعنی تم اللہ سے کیوں کر روگردانی کرتے ہو جس نے تم کو وجود بخشا، پھر موجود کر کے یوں ہی بے سر و سامان نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آسمان و زمین، چاند و سورج کو تمہاری خدمت اور ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیا، اور وہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اپنے پروردگار کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما اور ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔